آج جس معاشرتی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی برائی ہے جس نے بہت ہی تیزی کے ساتھ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس برائی نے وہ تباہیاں مچائی ہیں کہ جنہیں بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ اس برائی کی وجہ سے لوگوں نے ایسے نقصانات اٹھائے ہیں کہ جن کی تلافی بہت ہی مشکل ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرتی برائی کے نقصانات کی فہرست بہت طویل ہوتی چلی گئی ہے، جن میں طرح طرح کی بیماریاں، ٹینشن، مالی خسارہ، دلوں میں نفرت و بغض، خاندانوں میں رنجشیں، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک عصمت و عزت کا عدم تحفظ، شریعت مقدسہ کی نافرمانی اور ایمان کے برباد ہونے کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے۔ اس معاشرتی برائی نے صرف ہم ہی لوگوں کا نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے معاشرے کا بھی سکون و اطمینان چھینا، بلکہ کتنوں کا ایمان برباد کر دیا۔ آئیے بہت ہی توجہ اور انہماک کے ساتھ اس معاشرتی برائی اور گناہ کے متعلق سنتے ہیں۔ یہ معاشرتی برائی کیا ہے؟ جادو اور جھوٹے نام نہاد عاملوں کے گناہوں نے جرم۔ اس سے پہلے کہ ہم جادو کے بارے میں سنیں، انسانی شکل میں بھیڑیے یعنی جھوٹے عاملوں کی غلط بیانی سے لوگ کس طرح پریشان ہیں اور جادو کا علاج کیا ہے، اس موضوع پر کلام سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ نے لسان العرب 4 جلد صفحہ نمبر 348 پر، اور حضرت علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے تفسیر بیضاوی صفحہ نمبر 95 پر، اور حضرت علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے شرح المقاصد 5ویں جلد صفحہ نمبر 79 پر جادو کے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس کام کو خود نہیں کر سکتا، اس کام میں سرکش اور گندے جنات یعنی شیاطین کی مدد وہ حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے مخصوص عمل کیا جاتا ہے۔ اکثر کفریہ اور شرکیہ منتر پڑھے جاتے ہیں جس سے سرکش جنات یعنی شیاطین خوش ہو کر جادوگر کی خواہش کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا محبت اور الفت کو نفرت سے تبدیل کرنا، تندرست کو بیمار کرنا اور نظر بندی وغیرہ کر دینا، یہ جادو کی حقیقت ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ جادو کرنے کے لیے سرکش اور گندے جنات یعنی شیاطین سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور یہ سرکش اور گندے جنات یعنی شیاطین کفریہ اور شرکیہ منتر سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثر جادو میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک جادو ایسا ہوتا ہوگا جس میں کفریہ اور شرکیہ منتر نہ ہوں، یعنی جادو کا کفریہ اور شرکیہ منتر وغیرہ سے خالی ہونا یہ نادر ہے، یعنی اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں جادو کے ذریعے محبت اور الفت کو نفرت سے تبدیل کیا جاتا ہے، تندرست کو بیمار کیا جاتا ہے، نظر بندی بھی ہوتی ہے،
نظر بندی کے معنی تو یہ ہیں کہ ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ انسان تندرست ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو بیمار تصور کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن رپورٹ کلیئر آتی ہے، لیکن اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اسے عجیب و غریب فیلنگز ہوتی ہیں۔ تو اس میں جادو کا اگر حصہ ہو تو وہ ایک طرح سے نظر بندی ہوتی ہے، یعنی ہوتا کچھ ہے، نظر کچھ آتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے جادو کے ذریعے حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جادو کے ذریعے حقیقت کو چینج کیا جا سکتا ہے، یعنی جادو کے ذریعے کوئی واقعی تندرست ہو لیکن اسے بیمار کر دیا جائے، جس طرح زہر کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے انسان کو مارا جا سکتا ہے، تو جادو کے ذریعے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح گولی اثر کرتی ہے، زہر اثر کرتا ہے، مگر اللہ کے اذن سے ہی اثر کرتا ہے، ایسے جادو بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے نور سے دور ہیں وہ عام طور پر جادو کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ جادو کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں لفظ سحر کئی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں جادو کا ذکر تقریباً 37 دفعہ ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 سے 122 تک، 9واں پارہ 3 رکوع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، اگر آپ نشانی لے کر آئے ہیں تو آپ وہ نشانی دکھائیں اگر آپ سچے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دی، پس وہ اچانک ظاہر واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے اپنا ہاتھ کھینچا، یعنی اپنے گریبان میں ڈال کر پھر نکالا، تو اچانک وہ روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ ضرور دانا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، پس تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ بولے فرعون کو اپنے پاس ٹھہرا لے اور اس کے بھائی کو بھی روک لے، اور شہروں میں لوگ بھیج تاکہ وہ جادوگروں کو جمع کریں۔ یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس ہر قسم کے دانا جادوگر لائیں گے۔ وجاء ساحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر بولے بے شک اگر ہم غالب آ گئے تو کیا اے فرعون آپ ہمیں اجرت دیں گے، انعام دیں گے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک اس وقت تم میرے ضرور مقرب بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، وہ بولے اے موسیٰ یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا ہم ڈالنے والوں میں سے ہوتے ہیں، ہم لاٹھی ڈالتے ہیں۔
اور اپنی رسیاں ڈالتے ہیں۔ قال القوا، آپ نے فرمایا تم ڈالو۔ فلما سحروا اعین الناس، پس جب انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہ جادو کی وہ قسم تھی جس کا تعلق نظر بندی سے ہے۔ انہوں نے نظر پر جادو کر دیا اور لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینک دیں۔ وہ لاٹھیاں ہی تھیں، رسیاں ہی تھیں، لیکن جادو کے زور پر لوگوں کو یہ سانپ محسوس ہوا اور لوگ یہ سمجھے کہ سانپ ہیں اور یہ زمین میں دوڑ رہے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان جادوگروں نے لوگوں کو ڈرایا۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور بڑا جادو لے کر آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ آپ اپنا عصا ڈالیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس جو انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھیں ان کا عصا سانپ بن کر اسے نگلنے لگا، اور جب وہ ساری لاٹھیوں کو رسیوں کو نگل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ فوقع الحق، پس حق ثابت ہوا۔ وبطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہوا۔ فغلبوا هنالک، پس اس وقت جادوگر شکست کھا گئے۔ وانقلبوا صاغرین، اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہ بولے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ سورہ یونس، سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں بھی ہے۔ اس واقعے میں جادوگروں کا ذکر ہے، جادو کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، یعنی یہ کہنا کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سورہ فلق میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ لگا کر ان میں جادوئی منتر پھونکنے والی عورتوں کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ اسی طرح ہے کہ ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ اس یہودی کی بیٹیوں نے گرہ لگائیں اور ان پر جادوئی منتر پھونکے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا، اور یہ دونوں صورتیں جادو کا بہترین علاج بھی ہیں۔ اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ عورتیں جو گرہ لگا کر گروہ میں جادوئی منتر پھونکتی ہیں، ان عورتوں کے شر سے میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، جس نے گرہ لگائی پھر اس میں جادوئی منتر پھونکا پس بے شک اس نے جادو کیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر دوسری جلد صفحہ نمبر 222 میں حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں ولید کے پاس ایک آدمی کھیل تماشا دکھا رہا تھا، اس نے کسی آدمی کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہمیں تعجب ہوا، پھر اس نے اس کا سر جوڑ دیا۔
حضرت جندب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ اس روایت سے اور کئی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، جبکہ وہ جادوگر کفریہ اور شرکیہ منتر پڑھتا ہو یا وہ ایسا جادو ہو جس کے ذریعے لوگوں کی جان لی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک کنیز نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو کیا اور اس کے اثرات آپ نے محسوس کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی جادو کیا گیا اور جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کی کلائی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ جادو ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ اس کا انکار کرنا، یہ یعنی جادو ہی کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا جادو کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ بعض جادو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی عز و جل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 100 سے لے کر 103 تک، پہلا پارہ 12واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے جب بھی عہد کیا، ان کی اکثریت نے اس عہد کو پھینک دیا، اس عہد سے روگردانی کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ رسول آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اہل کتاب میں سے گروہ نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہودیوں نے توریت ہی کو چھوڑ دیا، چونکہ توریت میں نبی آخر الزماں کا ذکر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ توریت بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے، تو اس کتاب کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہودی کیوں تباہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں سارا زور جادو سیکھنے پر اور جادو کرنے پر لگا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ جادو ہے، حالانکہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر کتاب اللہ پر عمل کرتے، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی، اور جادو نے تو انہیں تباہ کر دیا۔ آج بھی پوری دنیا میں جو جادوگر پائے جاتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد یہودیوں کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ کتاب اللہ چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو شیاطین پڑھتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ جامع البیان پہلی جلد پیج نمبر صفحہ نمبر 353 353، اور بخاری شریف کی شرح فتح الباری 10ویں جلد صفحہ نمبر 223 223۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت سے پہلے سرکش جنات شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں۔
پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے، اور وہ باتیں اسی طرح واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں۔ نیز جادو کی مختلف اقسام اور وہ منتر جن سے سرکش جنات یعنی شیاطین خوش ہوتے ہیں اور جادوگر کا کام کر دیتے ہیں، شیاطین کی مدد سے جادوگروں نے یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر ضبط کر لیا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی اور تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جنات میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور کچھ وقت گزر گیا تو ایک دن شیطان انسانی صورت میں آیا، انسان کی صورت بن کر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا، میں تم کو ایک نا ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا، سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنات اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے، پھر لوگوں نے خود بھی جادو سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور اس طرح جادو کو پھیلا دیا، اور یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو سلیمان علیہ السلام کا علم ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں کیا تو یہودیوں کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، آپ انہیں نبی برحق مانتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہودی اللہ کی کتاب چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلطنت سلیمان کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی آپ جادوگر نہیں تھے، آپ نے جادو کے زور پر حکومت قائم نہیں کی، چونکہ جادو میں اکثر کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ جادو تو حضرت ہاروت اور ماروت لے کر آئے تھے، یہ تو آسمانی علم ہوا، تو اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا، جس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت جادو اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے آئے تھے۔ جیسے میڈیکل سائنس میں جو طالب علم ڈاکٹر بنتا ہے اور خاص طور پر وہ زہر پر ریسرچ کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں زہر ایسے بنتا ہے، اور یہ زہر اگر کسی کو دے دیا جائے تو اتنی منٹ میں انسان مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے اس کے جسم پر یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسے مریض کو دیکھتا ہے کہ جس پر یہ اثرات ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اس کو فلاں زہر دیا گیا ہے، اور جب اسے زہر کا علم ہوگا تو اس کی کاٹ کرنا بھی وہ جانتا ہوگا۔ تو حضرت ہاروت اور حضرت ماروت یہ فرشتے جادو کی حقیقت سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، حضرت ہاروت اور حضرت ماروت پر۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، وہ کسی کو بھی جادو نہ سکھاتے یہاں تک کہ وہ فرماتے
ہم تو محض آزمائش ہیں، یعنی تمہارا امتحان ہے کہ اگر تم نے جادو سیکھا اور سیکھنے کے بعد کسی پر جادو کیا تو اس میں چونکہ کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں تم کافر ہو جاؤ گے۔ فلا تکفر، تو آپ فرماتے پس تو کفر نہ کر۔ اب اگر کوئی میڈیکل سائنس میں زہر بنانے کے طریقے جانے اور مقصد تو یہ ہو کہ زہر کی کاٹ کو وہ سیکھے، اس کے بجائے وہ لوگوں کو زہر بنا بنا کر قتل کرنا شروع کر دے تو وہ کیسا نادان ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، بس وہ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس جادو کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جادو کی یہ قسم بھی پائی جاتی ہے کہ محبت اور الفت کو نفرت سے تبدیل کرنا۔ یہاں پر میاں بیوی کا ذکر ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی تو ایسا جادو ہوتا جس کے ذریعے ان کے درمیان نفرت پیدا ہو۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ گولی سے نقصان ہوتا ہے، زہر سے نقصان ہوتا ہے، بم دھماکوں سے نقصان ہوتا ہے، مگر جس کے نصیب میں زندگی باقی ہے اور جسے اللہ بچا لیتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جادو کا بھی معاملہ ہے کہ جادو بھی اثر کرتا ہے مگر جب اللہ کا اذن ہو اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ کسی کے نصیب میں زندگی طویل ہے، کسی کے نصیب میں برکتیں لکھی ہیں، کوئی اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جادو کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے وہ جادو جو انہیں نقصان دیتا اور نفع انہیں نہ دیتا، کیونکہ جادوگر جو ہے بالآخر اپنے جادو ہی سے ہلاک ہوتا ہے۔ جادوگر کو کبھی آپ سکھی نہیں دیکھیں گے، اور جو لوگ دوسروں پر جادو کراتے ہیں انہیں بھی آپ کبھی خوش نہیں دیکھیں گے، ہر وقت ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ضرور بے شک انہوں نے جان لیا، وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو کوئی جادو حاصل کرے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنا برا ہے وہ جادو جس کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، لوگوں پر جادو کر کے نقصان پہنچانے کے بجائے اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، ضرور اللہ کے پاس سے اچھا ثواب پاتے، اچھا صلہ پاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے تو ہرگز جادو نہ کرتے۔ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں۔ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جادو کو نازل کیا۔ جس نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کیا اور اس جادو کے اندر کفریات ہیں، کفریہ شرکیہ منتر ہیں، تو وہ کافر ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ
حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، سحر کا کفریات سے خالی ہونا نادر ہے، یعنی ہر جادو میں کفریہ یا شرکیہ کلمات ہوتے ہی ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک جادو کا منتر ہو جو خالی ہو تو ایسا خالی ہونا نادر ہے۔ اور جس نے جادو کو نہیں سیکھا یا جادو کے نقصان سے بچنے کے لیے اور جادو کی حقیقت جاننے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اس جادو کے منتر کو پڑھ کر کسی پر جادو نہیں کیا، تو وہ اپنے ایمان پر سلامت رہا۔ اسی طرح جو جادو کرنے کو جائز سمجھے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ جادو کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ ترمذی شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے، یعنی جب چاند ڈوب جاتا ہے اور مہینے کا آخری ہوتا ہے، 29ویں شب ہو 30ویں شب ہو، تو اس وقت مختلف قسم کے جادو کیے جاتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں سورہ فلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی آخر ماہ میں 29ویں اور 30ویں شب جب چاند چھپ جائے، جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جادو سے لوگوں کو بیمار بھی کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الطب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات سکھائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جادو سے بھی حفاظت ہوتی ہے، برے خواب کی تعبیر اگر بری ہے تو اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں، خوف و گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہیں، خوف بھی دور ہوتا ہے، گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات ہیں جو بحر شریعت سے جو کتاب چھپی ہے برکات الوظیفۃ الکریمہ، اس کے آخری صفحات میں یہ کلمات لکھے ہیں۔ روزانہ صبح و شام پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیں۔ کان عبداللہ ابن عمرو یلقنها من عقل من ولدہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان بچوں کو تلقین فرماتے تھے جو صاحب عقل تھے، سمجھدار تھے، جو پڑھ سکتے تھے، ان کو آپ پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَعْقِلْ كَتَبَهَا فِي سَكٍّ، اور جو بچے اسے پڑھنے کے قابل نہ تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، تو آپ ایک کاغذ پر اسے لکھتے، ثم علقها فی عنقی، پھر وہ کاغذ اس کے گلے میں لٹکا دیتے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ برے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں کلمات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہاں پر من ہمزات الشیاطین بھی ہے، وَأَن يَحْضُرُونَ کے الفاظ بھی ہیں، تو شیطانوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، جادو میں بھی شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کچھ تکلیف تھی، آپ نے عرض کی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات سکھائے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بأبی انت و امی والذی بعثک بالحق ما اتممت الکلمات التي علمتنی 3 مرات حتی اذهب اللہ عنی ما كنت اجد۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے صرف 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو جو میں کیفیت پا رہا تھا وہ کیفیت اللہ نے مجھ سے دور کر دی۔ ما ابالی لو دخلت علی اسد فی خیصتہ بلیل، اب میں رات کے وقت شیر کے جنگل میں بھی داخل ہو جاؤں تو مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ ان ساری روایتوں سے یہ ثابت ہوا کہ جادو کا وجود ہے۔ جادو کے نقصانات عام مشاہدے میں بھی موجود ہیں، رکاوٹیں، بندشیں، رشتوں میں پریشانی، آپس میں برسوں کی محبت معمولی سی بات میں نفرتوں میں تبدیل، مالی نقصان اور بہت زیادہ غصے کی اچانک عادت ہو جانا وغیرہ جادو کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ پیارے و محترم بھائیوں، جادو کی حقیقت بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن افسوس ہے، دکھ ہے کہ 99% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے۔ جادو کی حقیقت اور چیز ہے اور ہر فرد کا مبتلا ہو جانا دوسری بات ہے۔ جادو ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 99% افراد یہی سمجھیں کہ مجھے جادو ہو گیا۔ ہر آدمی اس وہم میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، خوف طاری کر لیا ہے، اور جادو نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جادو میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ بربادی، فتنہ، فساد۔ یہ انسانی شکل میں بھیڑیے ناسور معاشرے پر بدنما دھبے ہیں، یعنی جھوٹے عامل جو بربادی کا سبب ہیں، فتنے اور فساد کا سبب ہیں۔ انسانی شکل میں بھیڑیے ہیں، ناسور ہیں، معاشرے پر بدنما دھبا ہیں، جھوٹے عامل، جادوگر، شعبدہ باز۔ عامل روحانی بھی ہوتے ہیں جو للہ فی اللہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں روحانیت سے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روحانی عامل کہلانے والوں میں سے اکثریت جو ہے وہ روحانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا دھندا بنایا ہوا ہے اور کچھ ناتجربے کار ہیں، کچھ دھوکہ دینے میں ماہر ہیں۔ کس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، یہ بھی ایک الگ مضمون ہے، اگر وقت ہوا تو عرض کریں گے۔ پہلا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جب بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں عامل کے پاس جو بھی آئے گا نا تو وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہی ہوگا۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ جب بیمار ہو، تکلیف ہو۔ تو کوئی اگر عامل کے پاس جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ عاملوں نے چند باتیں رٹی ہوئی ہیں اور ایسا انہوں نے گیس پیپر تیار کیا ہوا ہے جو ہر شخص پر پرفیکٹ آتا ہے۔ وہ پرفیکٹ گیس پیپر ہے، وہ جس کے سامنے بات کہتے ہیں بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جس میں ہر شخص مبتلا ہے۔ مثلا کسی عامل کے پاس گئے تو وہ کہے گا آج کل آپ پریشان ہیں۔ اب انسان کو پریشانیاں تو ہے ہی نا، کوئی کاروباری پریشانی ہے، کسی کے گھر میں بچہ بیمار ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کوئی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے، یعنی گناہوں کے سبب ہے۔ تو معاشرے میں تقریباً ہر شخص سوائے چند ایک کے
گناہوں میں مبتلا ہے، ان گناہوں کی نحوستیں ہوتی ہیں، پریشانیاں تو ہیں ہی۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ہے، الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اب جب انسان گناہ کرے، اللہ کا ذکر صحیح معنوں میں نہ کرے، کہاں سے سکون ہوگا؟ تو عامل کہے گا گھر میں سکون نہیں ہے۔ اب اکثر لوگوں کے گھر میں سکون تو ہے نہیں، گرمی ہے، ٹینشن ہے، گھر والوں نے کچھ کہہ دیا، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ تیسرا جملہ وہ بعض اوقات عامل کہتے ہیں، آپ سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، آپ نے سونے کو ہاتھ لگایا تو مٹی ہو گیا۔ آپ ساری زندگی گردش میں رہے، معاملات بننے کے بجائے بگڑتے گئے، آپ کو موقع ملا تھا لیکن آپ نے نہ کیا، وہ کام بہتر تھا لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ ایسے کامن جملے ہیں کہ سننے والا عامل کی مہارت پر، اس کے علم کی مہارت پر متاثر ہو جائے گا۔ اب گردش میں معاملات تو تقریباً ہی لوگوں کے ہیں، بہت سے کام بنتے بنتے بگڑ ہی جاتے ہیں، بہت دفعہ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، کئی موقع ملے لیکن آدمی وہ کام نہ کر سکا، پھر کہیں گے پیسہ آتا ہے برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک تو گناہوں کی نحوستیں ہیں، پھر اللہ کے ذکر سے دوری کا نتیجہ ہے، پھر سادگی ہے نہیں، پھر مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ تو یہ جملے انسان کو متاثر کر دیتے ہیں کہ واہ واہ کمال ہو گیا، آج تو میں ایک بڑے اچھے عامل کے پاس آ گیا۔ کوئی شخص ہے جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا، یہ جملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اگر سوچنے لگے تو اسے بہت سے ارد گرد لوگ نظر آئیں گے جو اس کا اچھا نہیں چاہتے۔ لوگ آپ کی عزت و شہرت سے جلتے ہیں، یہ تو کامن بات ہے۔ کوئی آپ کو میلی نظروں سے دیکھ رہا ہے، آپ محسوس بھی کرتے ہیں، اگر محسوس نہیں کرتے ہوں گے تو اس کے کہنے کے بعد شروع کر دیں گے محسوس کرنا، پھر کہے گا میری اس بات میں بڑی گہرائی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی بڑی دین ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں، ان جملوں سے عامل جو ہے وہ اپنا اعتماد حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ جیسا کہتا ہے انسان ویسا محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، شریعت کے علماء اس پر متفق ہیں کہ کالی بلی اگر ہمارے آگے سے گزر جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور کالی بلی آگے سے گزر جائے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کا دن بہت برا گزرتا ہے۔ آپ انہیں مسئلہ سمجھائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کیسے نہیں ہوتا؟ جب بھی کالی بلی میرے آگے سے گزری ہے مجھے بہت نقصانات ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں طاری کرنے سے اپنے آپ کو محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کے ایک ہمارے بھائی تھے، وہ کسی عامل کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے عامل صاحب کو ایک دھاگا دیا اور کہا کہ جناب یہ میرے گھر سے نکلا ہے، آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ عامل صاحب لگ گئے اپنی چکر بازیوں میں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو گریں لگی ہیں یہ تو بڑی خطرناک گریں ہیں، ان کو کھولنے میں تو میری جان کا بھی خطرہ ہے، تو اتنے پیسے لگیں گے اور میں پھر بھی آپ کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں گا۔ پھر اسے کچھ پڑھنا شروع کیا، ایک گرے کھولی، دوسری گرے کھولی، آخری گرے میں کہنے لگا یہ تو بہت مشکل ہے، سوری میں نہیں کھول سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ حضرت کچھ کریں، ایسا نہ کریں، آپ کو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جب بہت منت سماجت کی تو عامل نے وہ گرے کھول دی اور کہا کہ یہ میں نے اپنی جان کو سخت خطرے میں ڈال کر اس گرہ کو کھولا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ آپ نے آخری گرے تو کیا کھولی، میرے ذہن کی گرے بھی کھول گئیں۔
اس دھاگے میں کوئی عملیات نہیں تھے، میں نے خود دھاگا لیا تھا اور یہ گرہیں میں نے خود لگائی ہیں۔ آج مجھے آپ کے علم کا صحیح اندازہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اچھے عامل موجود ہیں، لیکن اکثریت ایسے عامل ہیں جو روحانیت کا نام لیتے ہیں لیکن ان کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ کہتے ہیں 4 دن کے بعد آنا، اور ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب 4 دن کی رپورٹ وہ آپ کو دیتے ہیں جب آپ جاتے ہیں، اور وہ 4 دن کے متعلق باتیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے وہ بھی ہمارے ساتھ لگ گیا، تو اسے ہمارے شب و روز معلوم ہے۔ تو اس شیطان کو یا جن کو آپ کہہ لیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اسے وہ قابو کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ پورا ہمارا ماضی جان لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ماضی کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں کہ کتنا زبردست عامل ہے۔ اچھا، پھر یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ تو کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عامل کو جو باتیں بتاتے ہیں اس میں ہماری طرف کچھ باتیں جھوٹ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ اب 100 باتیں بتائی جائیں یا 10 باتیں ہمارے متعلق عامل کہے، 9 باتیں سچی ہوں اور 10ویں جھوٹی ہو، تو اس سے پھر بڑے فتنے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم موجود ہیں عامل کے پاس اور ہمارے گھر والے بھی موجود ہیں، تو وہ 10ویں بات اگر غلط بتا دیتا ہے ہماری طرف منسوب کر کے، تو بسا اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ سچ میں جھوٹ بہت ملانے کے عادی ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پر سواری آتی ہے، یعنی ہمارے عرف میں اسے سواری کہتے ہیں۔ سواری نہیں ہوتی، اصل میں وہ جن آتا ہے۔ اب وہ جن جو ہے آتا ہے اسے لوگ سواری سمجھتے ہیں، اور پھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر جب حالت سنبھلتی ہے تو اندر سے گویا کہ سمجھ لیجیے آواز بدل جاتی ہے، اور وہ جن جو ہے وہ کہتا ہے میں غوث پاک ہوں، کبھی کہتا ہے میں خواجہ غریب نواز ہوں۔ عام طور پہ یہ عورتوں پہ مسائل ہوتے ہیں، پھر لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ جوابات دیتا ہے، تو وہ کبھی سچ بولتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سوال کرنا، پوچھنا، خاص طور پر فیوچر کی بات پوچھنا یہ منع ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور کاہنوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس مستقبل کی باتیں پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض بزرگوں نے اسے کفر لکھا ہے۔ مسلم شریف میں من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کاہن کے پاس جائے پھر اس سے کوئی چیز پوچھے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہ کی جائے گی۔ فصدقہ بما یقول، کاہن جو مستقبل کی بات بتائے اور سننے والا اس کی تصدیق کر دے، فقد بری مما انزل علی محمد، تو وہ بری ہو گیا اس سے جو اتارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس سے کفر کیا۔ ومن اتاہ غیر مصدق لہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، اور جو کائن کے پاس آئے اس کی باتوں کی تصدیق تو نہ کرے لیکن آئے سوال کرے، باتیں سنے، تو 40 دن تک اس کی 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ دکھانا اور فیوچر کے متعلق سوال کرنا، علم نجوم میں فیوچر کے متعلق سوالات کرنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں یقینی جو علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے صرف نبیوں کو عطا فرماتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ باقی کسی کو بھی فیوچر کے متعلق یقینی علم حاصل نہیں ہے۔ اچھا، استخارہ کیا جاتا ہے، تو استخارے میں فیوچر کے متعلق مستقبل کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے،
یعنی یہ مستقبل میں کیا ہوگا، اس طرح سوال نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ دو جائز کام ہیں، حرام کام کے لیے بھی استخارہ نہیں ہو سکتا، دو جائز کام ہیں، دونوں میں سے کون میرے لیے بہتر ہے، یا ایک جائز کام ہے لیکن یہ کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا ہے، خیر کو طلب کرنا ہے، غیبی امداد طلب کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور سب سے افضل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خود استخارہ کریں، اور جو حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی وہ دعا پڑھ کر استخارہ کریں، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ بسا اوقات عامل یہ بھی کرتے ہیں کہ جنات کے ذریعے جب آپ جاتے ہیں اور آنا جانا کرتے ہیں عامل کے پاس، تو وہ جنات کے ذریعے خود ہی تعویذات آپ کے گھر پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ خود خبر دیتے ہیں کہ فلاں الماری کے نیچے تعویذ ہے، فلاں جگہ پہ تعویذ ہے۔ کبھی وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں پتہ چل جائے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں گھر سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات وہ چیزیں بھیجنے والے خود عامل ہوتے ہیں، پھر انسان بار بار ان کے در کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ پھر ایسا بھی کرتے ہیں بسا اوقات عامل کے خود ہی جنات کے ذریعے پریشان کرتے ہیں، پھر جب بندہ جاتا ہے نذرانہ پیش کرتا ہے تو صحیح بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سخت خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، سخت کیا ہوا ہے، خوب ڈرا دیتے ہیں، پھر بہت پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ اتنے پیسے اتنی رقم نہیں دیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ روحانی عامل ہیں لیکن ہوتے جادوگر ہیں، سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کفری اور شرکیہ منتر پڑھ کر جادو کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جادو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کو جو جادوگر ہوتے ہیں وہ الٹا پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کو نجاست سے لکھتے ہیں، قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو سرکش جنات ہیں یعنی شیاطین، وہ خوش ہوتے ہیں تو جادوگر کا کام کرتے ہیں، اور خوش جو ہے وہ کفر و شرک سے ہوتے ہیں، توہین سے ہوتے ہیں۔ تو اس کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ جو احادیث طیبہ میں اوراد و وظائف ہیں ان کو پڑھے، انشاءاللہ ان کی برکت سے سارے معاملات کلیئر ہوں گے، آسانی ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جنات کا وجود ہے، جنات کے وجود کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، بلکہ جنات حملہ بھی کرتے ہیں اس کا بھی ثبوت ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل 3 جلد صفحہ نمبر 419 پر ہے، ان الشیاطین تحدرت تلک اللیلہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاودیہ والشعاب وفیہم شیطان بیدہ شعلۃ من نار یرید ان یحرق بها وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ شیاطین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو یہ دعا تعلیم فرمائی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ تو ان کلمات کی برکت سے شیاطین تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی پر جن کا حملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا او اللہ کے دشمن نکل، یہ کہنا تھا کہ ان کی کیفیت درست ہو گئی۔ تو جنات کے حملے بھی ہوتے ہیں، جنات سرکش جو جنات ہوتے ہیں ان کے ذریعے جادو بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ جادو سیکھتے جو انہیں نقصان دیتا اور انہیں نفع نہ دیتا۔ سورہ طہ آیت نمبر 69 میں ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر
جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جادوگر کو ناکام قرار دیا تو جادوگر ہمیشہ ناکام ہے۔ جادوگر کبھی چین و سکون میں نہیں ہوگا، اور جو لوگ دوسروں پر جادو کراتے ہیں وہ خود بھی بہت تباہ و برباد ہوتے ہیں، ان کی تباہی بڑی ہولناک ہوتی ہے۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المستدرک میں ایک حدیث پاک لکھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تھوڑے عرصے بعد ایک عورت حاضر ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو سے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جس سے وہ لا علم تھی۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس پر ترس آ گیا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ اس نے کہا میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ وہ پھر جادو کے لیے اس عورت کو لے گئی۔ تو جب اس عورت نے جادو کا عمل کیا تو وہ کہتی کہ میرے وجود سے ایک چیز نکل گئی، تو اسے کہا گیا تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے، اور اکثر جادو میں کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، لیکن اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ غرض یہ کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے جھوٹے عاملوں کی وجہ سے، کتنی عورتیں تباہ ہو گئیں۔ بعض عورتیں تو خاص طور پر خواتین کا یہ مسئلہ عام ہے، گھر والوں کو چاہیے وہ عورتوں پر توجہ دیں، وہ جھوٹے عاملوں کے پاس بلکہ ہندوؤں کے پاس بھی جادو کرانے پہنچ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم میں ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے بچو۔ اس میں ایک چیز کا ذکر فرمایا جو کہ جادو ہے، یعنی 7 چیزوں میں سے ایک چیز جادو ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 افراد وہ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں سے ایک جادوگر ہے۔ اب اتنا بیان سننے کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائی واقعی پریشان ہو جائیں کہ اب اتنا معاملہ ہے، جادو ہو سکتا ہے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ بس قرآن پاک کی تعلیم سے دوری ہم ختم کریں۔ قرآن پاک میں شفا ہے، نور ہے، فیض ہے، انوار ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر روشن کتاب میں ہے۔ اصل ہمارا قصور ہے کہ ہم اصل میں قرآن و حدیث کے جو وظیفے ہیں بہت آسان ہیں، ان پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثلا کسی کا جب گناہ نہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہیں گے، تو اتنی آسان باتوں پر اسے یقین نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ 7 مسجدوں سے آپ کو پانی لینا ہے، اتنا زعفران لینا ہے، 7 بکرے کالے لینے ہیں، اتنی عود لینی ہے، 50,000 یا 1,00,000 روپے کا اتارا ہوگا، تو اس صورت کے اندر ہر آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ عامل جو ہے وہ واقعی بہت تگڑا ہے، اس نے ایک مشکل عمل بتایا ہے۔ یا وہ کہتے کہ رات کے 3 بجے آپ کو قبرستان جانا ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں جس میں جادو کا علاج بتایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفیک، یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو ہوگا دور ہو جائے گا۔ اسی طرح باوضو رہنے کی فضیلت ہے، جو باوضو رہتا ہے، خاص طور پر سوتے وقت وضو کرتا ہے، تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
اور فرشتہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، بے شک یہ پاک سو رہا ہے۔ اب ایک عورت ہے بے پردہ گھومے، خوشبو لگا کر، بال کھولے رکھ کر، اور بے پردگی ہو، بد نگاہی ہو، فلم ڈرامے ہوں، غیبت چغلی ہو، حرام کھانا ہو، حرام کام ہو، تو جب روحانیت میں کمی ہوگی تو جادو کے اثرات آسانی سے محسوس ہو جائیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ 7 عجوہ کھجوریں، اور ایک روایت میں صبح 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اس دن نہ کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی زہر اسے نقصان دے گا۔ اسی طرح سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی گزر رہے تھے، ایک انہوں نے پاگل شخص کو دیکھا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو فوراً اسے شفا ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 7 مرتبہ صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر دم کر لیں، نماز باجماعت ادا کریں تو بھی انشاءاللہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب بھی غسل خانے میں، بیت الخلاء میں، لیٹرین میں جائیں تو جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لیں۔ اس دعا کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ایسی جگہوں پر گندے جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب وہاں سے باہر نکلیں تو نکل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں۔ اسی طرح جب غسل فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، خاص طور پر اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے۔ جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کریں، اچھی طرح غسل کرنا چاہیے۔ بعض بھائیوں کے جسم کی ہر جگہ پر جہاں جہاں غسل کا پانی پہنچنا چاہیے پہنچتا نہیں ہے، تو غسل تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس سے فارغ ہونے والی جو خواتین ہیں، اگر ان کے ناخنوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے تو ان کا غسل نہیں ہوگا، اسی طرح وضو بھی نہیں ہوتا، تو وہ چھڑا کر وضو کرنا ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں جو صبح و شام 3 بار یہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو ہر نقصان دہ چیز سے بھی محفوظ رہے گا اور جادو سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ دعا برکات الوظیفۃ الکریمہ کے صفحہ نمبر 10 پر لکھی ہوئی ہے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جب بھی سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوں تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی کو اپنے گھر میں جادو کا وہم ہوتا ہے تو ہفتے میں 2 بار یعنی ہر تیسرے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں۔ ختم قادریہ شریف کی محفل میں پابندی سے آئیں، انشاءاللہ تعالی حضور غوث اعظم کے اس ختم کی برکت سے، اور خاص طور پر یا کافی انت الکافی اور طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، اس وظیفے کی برکت سے اگر جادو ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روز تلاوت کریں اور کتاب برکات الوظیفۃ الکریمہ صفحہ نمبر 3 سے لے کر 16 تک کم از کم صبح و شام روز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی غیبی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ہم سب کو ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے محفوظ فرمائے، اور جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں روحانی یا جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔